السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرض جاں، اس کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ پولیس جو ہے وہ بختیار کے گھر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے پر ماہی نامی لڑکی نے پرچہ درج کروایا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قرض جاں کی قسط میں دیکھا کہ جو کیسے ان کا جو بیٹا ہے بختیار کا، وہ ایک بہت ہی خودسر قسم کا لڑکا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، امان نشہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بری سوسائٹی میں بھی انوالو ہے اور اس کے دوست جو ہیں وہ بھی غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں اور لیکن گھر میں کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے اور وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کالج جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس لڑکی نیم مردہ حالت میں وہ لڑکی جو ہے وہ ریلوے کی لائنوں کے قریب پڑی ہوئی مل جاتی ہے، پولیس کی گاڑی جو کہ گشت کر رہی ہے وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں ہاسپٹل۔ اور پھر جب وہ ہوش میں آتی ہے تو پھر وہ اپنا بیان دیتی ہے پولیس کو، اور ادھر جو رب نشوا برہان کے آفس میں انٹرنشپ کے لیے آ گئی ہے اور میں وکالت جو تھا وہ اس کا بہت ہی پیشن تھا اس کا، اور اس کو بہت شوق تھا کہ وہ وکیل بنے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرے، اور اب اس کو ایک بہت بڑے وکیل کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب ہیں اور وہ جو کہ بہت ینگ ہے ابھی، تو اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے متعلق بہت بات کرتے ہیں، اور لڑکیاں خاص طور پر اس کی پرسنالٹی سے بڑی متاثر ہیں، لیکن نشوا جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی، اور وہ جب آتی بھی ہے تو وہ سر اس کو بلاتے ہیں تو وہ ان کے آفس میں جاتی ہے اور وہ اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایک کیس کے سلسلے میں اپنے اسسٹنٹ کے طور پر اس کو وہ کیس اسٹڈی کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، جو کہ سن کے باقی سارے جو اس کے کلیگ ہیں بہت حیران ہوتے ہیں کہ ارے واہ، تم نے تو بڑی جلدی اپنا ایک مقام بنا لیا اور سر کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی مل گیا تمہیں۔ اور پھر جو اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی ہے اور اس کی فرینڈ بھی ہے، اس کو فون آ جاتا ہے اور وہ پھر بتاتی ہے کہ میری ایک جاننے والی ہے جس کی کلاس فیلو کے ساتھ ماہین ہے، اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ اس کو بلا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اور جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے اور وہاں پر پولیس اس کا بیان لے رہی ہے اس ماہر لڑکی کا، تو وہ بتاتی ہے کہ میں عمار کی دوست ہوں اور میں عمار کے ساتھ اس کی پارٹی میں گئی تھی جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور پولیس والا کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام عمار بختیار ہے اور بختیار وہی ہیں جو کہ بختیار بلڈر کے نام سے بہت بڑی کمپنی ہے ان کی اور وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ سب سن کے نشوا کی جو دوست ہے وہ بہت حیران ہوتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بختیار صاحب جو ہیں وہ نشوا کے چچا ہیں، اور یقیناً یہ ان کے بیٹے کا جو معاملہ ہے تو یہ نشوا کے کزن کے ساتھ کا واقعہ ہے اور اس کا تعلق نشوا کے ساتھ ہے، اور وہ یقیناً جا کے نشوا کو اس کے بارے میں بتائے گی۔ اور پھر جب لڑکی نے بیان دے دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمار جو ہے وہ بچ پائے گا یا نہیں، اور عمار بھی دوسری طرف بہت پریشان ہے، وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ وہ دوست بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لڑکی مر گئی تو اس کا کیس بھی تم پر آئے گا، اور اگر وہ زندہ رہی تو وہ ہمارے نام بتا دے گی، اور ویسے بھی وہ تو تمہاری دوست تھی اور تمہیں جانتی ہے، وہ ہمیں تو جانتی نہیں ہے، ہمارے تو نام بھی اس کو نہیں معلوم ہوں گے، تو اس لیے زیادہ خطرہ تمہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے زیادہ ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اور اتنے میں اس کی دادی اس کو بلا لیتی ہیں، اور عمار جو کہ پہلے سے بڑا اپسیٹ ہے اور وہ فون پہ مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان سے مشورے کر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ اب اس معاملے کو کیسے ہم آگے لے کر چلیں گے،
تو جب دادی اس کو بتاتی ہیں کہ اس کے بابا کہ کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور جہاں وہ بلڈنگ بن رہی تھی وہاں کوئی لفٹ گر گئی ہے اور کچھ مزدور زخمی ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پولیس بھی آئے گی، تو پولیس کا سن کے وہ ایک دم چونک جاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں وہاں ان کے پاس ہونا چاہیے، اس وقت تمہاری ضرورت ہوگی انہیں. تو وہ ٹال دیتا ہے دادی کو کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ڈیڈی کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن وہ پھر آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رابطے میں رہتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمار ہے اس کی وہ ساری کارستانیاں سامنے آئیں گی، اور اس سلسلے میں بہت نام بھی بختیار صاحب کا بدنام ہوگا. اور اس سے پہلے جو برہان بیرسٹر برہان ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے لیے اور اپنی دادی کے لیے یہاں پر ایک گھر جو ہے وہ خریدا ہے، اور یہ گھر جو ہے وہ بھی بختیار صاحب کا ہی پرانا گھر ہے جو اس نے خریدا ہے. اور یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملیں گی آپس میں، کیونکہ جو نشوہ کی والدہ ہیں وہ اور برہان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان رہ چکی ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ان کی کسی وجہ سے شادی نہ ہو پائی تھی. تو جب یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی اور سامنے آئیں گی تو بہت سارے راز جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کر کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور نشوہ وکیل بن کے کیا وہ اپنے عزائم جو ہے پورے کر پائے گی، اور جو اس کی خواہش ہے وہ اس کے مطابق اپنا کام کر پائے گی یا نہیں، یا یہ جو کیس ہے عمار کا کیس ہے اسی میں وہ الجھ جائے گی. تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ قرض جاں.